تو یہ بعض لوگوں کو مصلی پر آ کر یاد آتا ہے کہ اللہ ہے. اچھا، بعض لوگوں کو تو مصلی پر بھی اللہ نہیں ملتا، بعض لوگوں کو مکے میں بھی اللہ نہیں ملتا. ضروری نہیں ہے کہ امام بارگاہ میں مولا ملیں، اس لیے کہ ہمارے امام بارگاہ کو تو حال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی یہ فلاں برادری کا امام بارگاہ، وہ فلاں برادری کا امام بارگاہ، وہ فلاں سیدوں کا امام بارگاہ. امام حسین کا تو ڈھونڈنے سے ملتا ہے. مسجدوں کا حال یہ ہے کہ یہ سنیوں کی مسجد، یہ دیوبندیوں کی مسجد. آج صبح باب العلم میں 4 سنی جوان نماز پڑھنے آئے، ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے تھے. تو بعد میں ایک صاحب نے آواز دے کر کہا کہ یہ سنی بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ کی مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہارا ہماری مسجد میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے تمہارا مکے میں نماز پڑھنا ہو، اور ہمارا تمہاری مسجد میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے مدینے میں نماز پڑھنا ہو. یہ ہم نے مسجدوں کو صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. مسجدیں ہی تقسیم ہو گئیں کہ یہ شیعوں کی مسجد ہے، وہ دیوبندیوں کی ہے، وہ بریلویوں کی ہے، وہ سلفیوں کی ہے. اللہ کی تو مسجد مل ہی نہیں رہی. اور جن لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے نا اللہ والی مسجد، وہ زیادہ اللہ کی نہیں ہوتی، اس میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں. تو خدا کے واسطے تقویٰ کا مطلب ہر حال میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے. کبھی اپنی ذاتی زندگی کے لیے اور ذاتیات کے لیے دین کو استعمال نہ کیا جائے. ہم نے صفین میں نیزوں پر اٹھے ہوئے قرآن دیکھ کر تو ان کی مذمت کی. ہم جو اپنے مفاد کے لیے روزانہ علم اٹھاتے ہیں، ہم جو اپنے مفاد کے لیے روزانہ مجلس کر رہے ہیں یا مثال کے طور پہ دینداری کا اظہار کر رہے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں کہ صاحب ہمارا کوئی نام ہو جائے، تو وہ بھی اپنے مفاد کے لیے اٹھائے ہوئے تھے، میں بھی اپنے مفاد کے لیے اٹھایا ہوا ہوں. نہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نہ میں علیہ السلام ہوں. حال میرا بھی خراب ہے، حال وہاں بھی خراب ہے. نہ سنی صحیح طرح سے سنی رہے، ناراض تو نہیں ہو رہے، نہ شیعہ صحیح طرح سے شیعہ رہے. ایک صاحب کہنے لگے سنی سنی نہیں ہے، شیعہ شیعہ نہیں ہے، تو ایک اور مسلک بن گیا، سنی ہو گئے، سب ملا جھولا سا ماحول ہو گیا ہے. ایک اپنے مطلب کا دین بنانا شروع کر دیا. یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہمیں پلٹانے کے لیے آیا ہے، ہمیں دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کروانے کے لیے آیا ہے. یہ دوبارہ اپنے احتساب کے لیے ہمیں آیا ہے. کسی طرح ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کمزوری اور کوتاہی کہاں ہے. عزیزان گرامی، ذاتیات اور ذاتی مفاد یقیناً انسان کی زندگی کا حصہ ہے، مگر اس پر معاشرے کو قربان نہیں کیا جا سکتا، اس پر قوم کو قربان نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا انتہائی دقت کے ساتھ اس مہینے کے 3 دن رہ گئے، اس میں جتنا میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کیا چیز ہے کہ جو ہمیں بہتر کر سکتی ہے؟ جب اللہ نے کہا خبردار تقویٰ کا حق ادا کرو، تو فوراً کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. یا رسول اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ یا علی آپ بتائیے اللہ کی رسی کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے جسے تھامنے کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ مولا نے فرمایا قرآن. مولا نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی. یعنی علی اور قرآن کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی. نہ علی لڑنے کا موضوع ہے، نہ قرآن جھگڑے کا عنوان ہے. قرآن بھی جوڑنے کی چیز ہے اور مولا کا ذکر بھی ہمیں ایک جگہ پر کر دیتا ہے. اسی مجلس میں ممکن ہے کوئی فلاں جماعت کا ہو، کوئی فلاں تنظیم کا ہو، کوئی سیاسی اعتبار سے فلاں کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کوئی فلاں تنظیم سے تعلق رکھتا ہو. وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں مجلس میں ایک جگہ بٹھایا ہوا ہے؟ وہ ہے قرآن کی تفسیر اور علی کے فضائل. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم متفق ہیں اور مولا کائنات کے فضائل سننے کے لیے ہم سب متفق ہیں. ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. امت کا اتحاد ممکن تب ہوگا کہ جب ہم حقیقت محمدیہ اور حقیقت علویہ کو ایک مان لیں. یہ دو وجود نہیں ہے، ایک ہی وجود کی دو تصویریں. ایک جانب سے دیکھیں تو محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں، اسی کو دوسری طرف سے دیکھیں تو علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں. ان کی جان ایک ہے، بدن دو ہیں. ان کی روح ایک ہے اور پیکر دو ہیں. اللہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا نفس قرار دیا ہے. یہ نفس خدا بھی ہیں، یہ نفس محمد اور علی بھی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے اور دو جلوے ہیں بلا تشبیہ. تشبیہ بہت غیر معیاری نہ ہو. سکے کے دو رخ آپ نے دیکھیں، ایک طرف لوگو بنا ہوا ہوتا ہے کہ کون سے ملک کا سکہ ہے، ایک طرف مالیت لکھی ہوتی ہے کہ کتنے کا سکہ ہے. علی نبی کی حیثیت کو کہتے ہیں اور نبی علی کی مالیت کو کہتے ہیں. بغیر علی کے نبی کا ایک دن نہیں گزرتا اور بغیر نبی کے علی کا ایک لمحہ نہیں گزرتا.